بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن عزیز میں حضرت ہود علیہ السلام کا نسب، عاد کی بستیاں، ان کا طریقہ عبادت، عاد کی ہلاکت، ہود اور قوم ہود کے واقعات سے حصول عبرت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی نالج میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ آیا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65، سورہ ہود 50، 53، 58، 60 اور 89، سورہ شورى آیت نمبر 124۔ اس کے علاوہ قرآن عزیز میں قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے، یعنی اعراف، ہود، مومنون، شورى، فصلت، احقاف، ذاریات، القمر اور سورہ حاقہ۔ قرآن پاک کے علاوہ کسی مذہبی کتاب میں قوم عاد کا ذکر نہیں ملتا۔ کچھ معلومات آثار قدیمہ سے حاصل ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے واقعات بالکل برحق ہیں، جبکہ دوسرے ذرائع صرف تحقیق اور قیاس جو غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ عاد کا مطلب بلند و مشہور کے ہیں۔ قرآن کریم میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے، اور سام کا بھی۔ قوم عاد عرب کے قدیم قبیلہ قوم سام سے نکلا ہے۔ بعض یورپی ماہرین عاد کو ایک کہانی کے طور پر لیتے ہیں، لیکن ان کا یقین بالکل غلط ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیش رو قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تلاشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔ عاد اپنی جسمانی قوت اور حکومت کے نشے میں ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجی تھے، اور ان کی داڑھی خوب گھنی اور بڑی ہوئی تھی۔ جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو قوم نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت اور جبروت کا مالک کون ہے؟ وہ اپنے قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور اور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور طاقتور حکومت پر غرور نہ کرو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ اور اس سے مغفرت چاہو تو وہ بخش دے گا، وہ تم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ قوم عاد میں چند لوگ ہی ایماندار تھے، باقی تمام لوگ سرکش تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں انتہائی گراں گزرتیں اور اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک بھی دلیل نہ لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب قوم کی سرکشی اور مخالفت اتنی بڑھ گئی کہ وہ کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھے اور کیا سمجھیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل ہوں، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ آپ نے یہ تمام باتیں انتہائی ضبط اور صبر سے سنی اور کہا، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ان اعتقاد سے بالکل بری ہوں۔
آپ قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ عقل اور ہوش سے کام لو، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو۔ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں، تم سے مال و دولت کا طلبگار نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے توبہ کر لو، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم نے سنا تو بگڑ کر کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں ہم پر لے آئیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو تم پر عذاب کا وقت آن پہنچا، تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تب اللہ کا عذاب آن پہنچا اور 8 دن 7 راتیں تند و تیز ہوائیں چلتی رہیں، جس نے قوم کو اور ان کی بستیوں کو تہہ و بالا کر دیا، اور وہ ایسے نظر آنے لگے جس طرح بے جان درخت پڑا ہو۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ ہے عادی اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے اور انسان کو اللہ کے حکم کی تعمیل، پاکیزگی، طہارت کا سبق دیتی ہے۔ قرآن پاک کے مزید سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ جزاک اللہ۔